نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کن کن کی برکت سے اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ایک نصرانی کا اسلام لانا اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا، راستے میں ایک نصرانی راہب مجھے ملا جس کی کمر میں جنار پٹکا یا دھاگا وغیرہ جو کفر کی علامت کے طور پر کافر باندھتے ہیں، غیر مسلم باندھتے ہیں، بندھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی اور کافر فقیر اکثر مسلمان فقراء کی خدمت میں چلے آئے ہیں، میں نے ساتھ لے لیا۔ 7 دن تک ہم چلتے رہے، نہ کھانا نہ پینا۔ 7ویں دن اس نصرانی نے کہا، اے محمدی کچھ اپنے فتوحات دکھاؤ، کئی دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں۔ میں نے اللہ تعالی شانو سے دعا کی کہ اللہ تعالی اس کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ میں نے دیکھا کہ فوراً ایک خوان میرے سامنے رکھا گیا جس میں روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت اور تر و تازہ کھجوریں اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کھایا، پانی پیا اور چل دیے۔ 7 دن چلتے رہے۔ 7ویں دن میں نے اس خیال سے کہ وہ نصرانی پھر نہ کہہ دے، جلدی کر کے اس نصرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ کر کے دکھاؤ، اب کہ تمہارا نمبر ہے۔ وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا۔ جب اب کی بار اس نصرانی کی دعا پر 2 خوان آئے جن میں ہر چیز اس سے دوگنی تھی جو میرے خوان پر تھی، سامنے آ گئے۔ مجھے بڑی حیرت آئی اور میرا چہرہ فیکا پڑ گیا اور میں حیرت میں رہ گیا اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا مگر میں عذر کرتا رہا۔ اس نے کہا تم کھاؤ، میں تمہیں 2 خوشخبریاں سناؤں گا، جس میں پہلی یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ کر جنار توڑ کر پھینک دیا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کھانے کے لیے دعا کی تھی وہ یہی کہہ کر کی تھی، یا اللہ اس محمدی کا اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے اس کے طفیل تو ہمیں کھانا کھلا دے۔ اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر آگے چل دیے۔ آخر مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا اور وہ نو مسلم مکہ ہی میں ٹھہر گیا، وہیں اس کا انتقال ہوا۔ غفر اللہ لہ، روز کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کافروں کے اس طرح مسلمان ہونے کے بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی شان کئی بار دوسروں کے طفیل، دوسروں کے صدقے کسی کو روزی دیتے ہیں جن کو وہ ملتی ہے۔ وہ اپنی بے وقوفی سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی کارنامہ ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں کثرت سے مضمون آیا ہے، تم کو تمہارے ضعفاء، کمزور بوڑھوں کے طفیل اکثر روزی دی جاتی ہے۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کافروں پر بھی بسا اوقات مسلمانوں کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہے، جس کو ظاہر میں ان کی مدد سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں دوسروں کا طفیل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ نصرانی کے مسلمان ہونے کا۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا اتباع نصیب فرمائے، ان سے محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔